اب فرمایا دیکھ متقی کی 3 نشانیاں ہیں، اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو متقی بن سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو قطعاً متقی۔ پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے، وہ کیلکولیشن کرتا ہے، جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا، کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا، ہاں بھائی اتنا نفع ہو گیا، اب یہ بجلی کا بل ہے، اب اتنا میرے پاس بچ گیا، میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں، یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں، یہ جو تمہارے لہجے ہیں، یہ اللہ کی انویسٹمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیے، آنکھیں دیں، زبان دی، تم نے ان ہاتھوں سے ارن کیا کیا، کمایا کیا، یہ ڈیلی بیسس پر تمہاری ارننگ ہو رہی ہے، یا تو لاس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے۔ اگر نقصان کا نام جہنم ہے، فائدے کا نام جنت ہے۔ اگر تو اپنے اعضاء سے فائدہ کر رہا ہے تو جنتی بن رہا ہے، لیکن اگر تو اپنے اعضاء سے نقصان کر رہا ہے تو جہنمی بن رہا ہے۔ ہاں، پہلی چیز کہ مومن کیا کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو وہی چیز میں نے بتائی کہ اپنے کھانے پر کنٹرول کرتا ہے۔ اب واقعہ سنیے، ایک بہت بڑا عابد، زاہد، مستجاب الدعوہ، دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ وقت کے بادشاہ کا کوئی کام پڑا، اس نے کہا اس کو بلاؤں اور اس سے دعا کرواؤں، اور سنا ہے کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ جیسے یہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ عابد میں چاہتا ہوں، اب اس کو انسپائر کرنا چاہے تاکہ میرے قریب آ جائے، کہ عابد میں چاہتا ہوں کہ تو میرا وزیر بن جائے۔ عابد نے کہا نہیں، میں کسی ظالم کا وزیر نہیں بن سکتا، تم نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر، میں تمہارا وزیر نہیں بن سکتا۔ کہا عابد وزیر نہیں، قاضی بن جا، جج بن جا۔ کہتا یہ عہدہ بھی نہیں لوں گا، میں تیرا جج بنوں گا، جو تو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اور ویسا میں کروں گا نہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا عابد ایک کام کر لے، وزیر نہیں بن رہا، قاضی نہیں بن رہا، کیا کروں؟ کہا کہ شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے۔ اب اس نے کہا کھانے میں کیا ہے؟ لیکن انسان کو اگر معرفت نفس کا علم، ابتدا میں نے کہا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے۔ تم محاسبہ کرو کہ اس جسم سے کیا ارن کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے۔ کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں، آنکھوں میں تصویریں جا رہی ہیں، زبان سے الفاظ اکٹھے کر رہے ہو، شکم میں کھانا جا رہا ہے۔ کھانا کمایا کہاں سے، کمائی ہوئی کہاں سے، پیسہ آیا کہاں سے؟ اگر اس کا محاسبہ نہ ہو تو زندگی ختم۔ اس نے کہا کھانے میں کیا ہے؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا سفرے پر، لذیذ کھانے، اس نے کھانا شروع کیا، اور جیسے حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، خون بنتا گیا، وہیں پر شیطان نے اس پہ حملہ کیا۔ کہا کہ وزیر بننے میں کیا ہے؟ تو جب وزیر بنے گا تو اتنے غریبوں کی مدد کرے گا۔ ہاں، شیطان ایک نیک آدمی کو یہ نہیں کہے گا کہ وزیر بن کے شراب پی، نہیں، وہ کہے گا تم غریبوں کا فائدہ کرے گا، ہاں، فلاں کا مشیر بن جا، وزیر بن جا، تعلقات بنا لے، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا تو اچھی بات ہے۔ پھر شیطان نے کہا تو مشیر بھی بن جا، تو جج بھی بن جا، غریبوں کے اتنے کیس آتے ہیں، یہ مشیر بھی بنا، بادشاہ کا وزیر بھی بنا، اور جو طاقتیں اللہ نے اسے دی تھیں مستجاب الدعوہ کی، وہ ساری طاقتیں اس سے لے لی گئیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلی چیز انسان اپنا محاسبہ کرے۔ دوسری چیز رسول فرماتے تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے کھانے کا خیال نہ کرے۔ میں نے کئی سال پہلے اس ممبر سے بتایا تھا کہ پلے اسٹور پہ ایک سافٹ ویئر ہے، حلال ای کوڈز، ہاں لکھیں حلال ای کوڈز۔ جتنی بھی چیزیں آپ لیتے ہیں نا، آئس کریم لیتے ہیں، مختلف چیزیں لیتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا پاکستان کا جو حلال بورڈ ہے وہ کتنا اسٹرکٹ ہے ان چیزوں پر۔ یہاں تو رشوت آپ کو پتہ ہے عام ہے، تو اس کی تحقیق اب کسی کمپنی کو پاکستان میں فون کرتے ہیں وہ بھی رپلائی نہیں دیتے، ورنہ یورپ اور امریکہ میں یہ کہ آپ کمپنی والوں کو فون کریں، اس سے پوچھیں یہ جو چیز آپ نے ڈالی یہ کیا ہے، تو کمپنی پوری آپ کو کیا دیتی ہے؟ ڈیٹیل دیتی ہے۔ اب یہاں کے حلال بورڈ کو دیکھنا پڑے گا اس میں ہمارے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو اگر نہیں ہیں اور ایسے ہی پاکستان میں حلال کا ٹھپا لگ جاتا ہے چیزوں پر، تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ حرام کھلا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک مومن کے گھر میں آئس کریم آئی، سب نے آئس کریم کھولی کھاؤ، تو انہوں نے کہا بھائی پہلے چیک تو کرو۔ کہا مولانا تو آئس کریم ہے، کہا پیچھے دیکھو انگریڈینٹس آپ دیکھتے ہیں اس میں ای کوڈز ہوتے ہیں۔ آج تک کسی مومن نے چیک، ایون آپ چنگم بھی لیتے ہیں نا، جیلیز کا تو 90% حرام ہے، جتنی جیلیز آپ کھاتے ہیں، چنگم جو آپ لیتے ہیں ایون چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں اس کے پیچھے پڑھیں انگریڈینٹس اس میں کیا ہے، تو لکھا ہوگا ملک ہے، پاؤڈر ہے، اور کچھ چیزیں جن کے نام نہیں ہوتے، جسٹ لکھا ہوتا ہے E110 E134
E334 تقریباً 500 کے قریب 400 کے قریب یہ ایز ہیں. ای انہوں نے کیوں رکھا؟ چھپانے کے لیے. وہ یہ نہیں لکھے گا میں نے خنزیر کی چربی ڈالی، وہ کر دے گا کوڈ ورڈ کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے اور اس کی ای یہ ہے. اب انہوں نے آئس کریم کو جب چیک کیا تو اس میں اینیمل فیٹ تھا. اب کینیڈا میں اینیمل فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے. تو مولانا نے کہا بھائی یہ تو حرام ہے، تم لوگ کیا ڈیلی بیسس پہ آئس کریم کھا رہے امام حسین کی مجلس میں آ رہے ہو؟ اور نیاز میں بھی بعض لوگ آتی آئس کریم میں تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو ایک مومنٹ اس نے کہا مولانا کوئی بات نہیں، ایک بار کھا لینے میں کیا ہوتا ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو آج تو یہ سافٹ ویئر آ گئے، اس پہ شیعت نے کم وہابیوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سافٹ ویئرز بنائے، ای کوڈز بنائے. وہ بہت آسان ہے، جیسے آپ چیز خریدیں گے پلے اسٹور سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں، ای کوڈ ڈال دیں، وہ نیچے ساری ڈیٹیل بتا دے گا. اسٹیبلائزر ہوتا ہے، اینیمل فیٹ ہوتا ہے. پہلے لیس کے چپس آتے تھے، ان سب میں جو فیٹ تھا وہ خنزیر کے فیٹ سے وہ آئل وہ چیزیں ڈلتی تھیں. اور ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. پھر کہتے ہیں مولانا نماز شب میں مزہ نہیں آتا، مولانا عبادت میں مزہ نہیں آتا. بھائی کیسے مزہ آئے گا جب شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا؟ یہ بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ یہ بچہ کیسے متقی بنے گا جس بچے کو تم دن رات چاکلیٹ کی صورت میں، جیلیز کی صورت میں، ٹافیز کی صورت میں، آئس کریم کی صورت میں کیا دے رہے ہو؟ حرام دے رہے ہو. اور ہمارے بزنس مین کو اور شیعہ بزنس مین کو ہی پرواہ نہیں ہے. ہمارے بزنس مینوں نے بینک بنا لیا، سودی نظام تو بڑا اچھا کریٹ کر دیا، لیکن کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ بچوں کی چیزیں بنا دو. بھائی جو حلال چیزیں بنا دو، ڈیری چیزیں بناؤ، بچوں کے کھانے کی حلال چیزیں بناؤ. اس میں بھی تو کمائی ہے نا. کہ جب نیسلے کی کمپنی، یہودی کمپنیز وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں آ کے دودھ بھی بنا رہی ہیں، مختلف فلیورز بھی بنا رہی ہیں، چاکلیٹ بھی بنا رہے ہیں، ہر چیز بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ملک میں کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایک منرل واٹر لگا دے. جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یہودی کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا کوئی اور بناتا نہیں، حالانکہ اتنی انویسٹمنٹ ہے بھی نہیں. اگر 4 مومن 5 مومن، یہودی یہی کرتے ہیں، 10 یہودی 15 یہودی اپنے شیئرز ڈالتے ہیں. ہم نے جو یہودیوں کا طریقہ دیکھا وہ یہی کرتے ہیں. مثلا کسی کے پاس 50 لاکھ، کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ ہے. وہ ایک بڑی یہودیوں کی کمپنی ہوتی ہے، وہ سب کو شیئرز دیتی ہے کہ آپ نے 5 ڈالے، اس نے کروڑ ڈالا، اس نے 50 لاکھ ڈالے، اربوں روپے بن جاتے ہیں. پھر یہودیوں کی ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ وہ جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے نئی کمپنی نہیں بناتے. کہ آپ نئی کمپنی بناؤ گے، نیا سسٹم ہوگا، محنت. جو آلریڈی کمپنیز موجود ہیں ان کو خرید لیتے ہیں. تو پورا اسٹاف بھی ہے، رننگ کمپنی ہے، اس کا پروفٹ مارجن بھی ان کو پتا ہے، بس اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک یہودی رکھ لیتے ہیں. اسی طرح ساری دنیا کی کمپنیوں کو وہ کیا کرتے گئے ہیں؟ خریدتے گئے. اور مسلمان یہیں پہ بیٹھا رہا اور اس کی چاکلیٹ کھا کے خوش ہو رہا ہے. ہاں، اسی خوشی میں اس کی زندگی گزر رہی. یہ جہالت کی زندگی ہے، یہ معرفت اور بیداری کی زندگی نہیں ہے. امام حسین نے دنیا میں ایک ریولیوشن قائم کی ہے. ایک قدم امام حسین کربلا میں آنا، اور کربلا میں آنے کے بعد پھر سیدہ زینب کو اس کو آگے لے جانا، پھر ہر امام کا اس عزاداری کو آگے لے جانا کہ آج شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں فرش عزائے حسین ابن علی نہ بچھا ہو. دیکھو کہ کائنات میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے عزاداری امام حسین پہ. یہ امام حسین کی ایک ریولیوشن، ایک تربیت تھی. اور یہ تربیت یہ ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو اپنے بچوں کی نیڈز کو خود پورا کرو. کیوں ایسی چیزیں نہیں بناتے جس سے بچوں کی نیڈز، خواتین کی نیڈ پوری ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر سے حق ہے. پہلی صفت متقی کی وہ کیلکولیشن کرتا ہے، کیا کھایا، کیا پیا، آج اپنے ساتوں اعضاء سے کیا کھویا اور کیا پایا. دوسری چیز شکم کا خیال رکھتا ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور اسپیشلی خواتین کے لیے، فرمایا یہ جو لباس پہنتا ہے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، لباس حیا پہنتا ہے. جو خواتین
باریک لباس پہنتی ہیں وہ تقویٰ کے خلاف ہے، اینٹی تقویٰ ہے، جس کو رسول نے فرمایا اگر کوئی لباس شہوت پہنتا ہے جتنے قدم زمین پر اٹھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ مرد بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو لباس شہوت پہناتا ہے۔ لباس شہوت ٹائٹ کپڑے، لباس شہوت جس کے پہننے سے نامحرموں کے اندر اٹریکشن پیدا ہو، آگ کے انگارے جوانوں کی آنکھوں کی طرف پھینکے جائیں۔ آج میڈیا پہ ہر جگہ یہ لباس شہوت، اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ کئی مومنین، یہاں تو الحمدللہ ماحول اچھا ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں وہ نیکر پہن کے مجلس سننے آتے، یہ لباس شہوت ہے۔ ہاں، مرد کو اجازت نہیں ہے وہ روڈوں پر چلے، جبکہ آپ کو پتا ہے روڈ پہ نامحرم خواتین بھی ہیں۔ حجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے، لمٹس ہیں، ان کا حجاب تھوڑا زیادہ ہے، آپ کا حجاب۔ اب نیکر پہن کے مومن چل رہا ہے، بائک پہ چل سوار ہے، روڈ پہ گھوم رہا ہے، ہاف سلیوز آپ پہنتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے۔ تو فرمایا جو لباس شہوت پہنے، پتلا لباس، باریک لباس، یا ایک ایسا لباس ہو جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو۔ رسول فرماتے ہیں اگر تین چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں، لباس پہنو تو اچھا پہنو، بہترین لباس پہنو، اور خاتون کی عزت اور عفت اور حیا اسی میں ہے، وہ بہترین لباس پہنے۔ اور میں پچھلی مجلسوں میں بتا چکا کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کا اتنا اچھا کلچر ہے، آپ کا اتنا اچھا لباس ہے جو خدا نے آپ کی خواتین کو عطا کیا ہے، یہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ کرے مہدی سے ملا دے